جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے زیر تمام حریت رہنما یاسین ملک کی بھارتی عدالت کی جانب سے سزا کے خلاف اظہار یکجہتی کے لیے دنیا بھر میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ برطانوی دارالحکومت لندن میں بھی بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں مظاہرین نے بھارتی حکومت کے خلاف سخت نعرے بازی کی۔ مزید تفصیلات بیورو چیف یو کے غلام حسین امان کی اس رپورٹ میں۔ لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے حریت رہنما یاسین ملک کو غیر منصفانہ سزا سنانے کے خلاف بھرپور احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں برطانیہ میں زیر تعلیم پاکستانی طلبہ سمیت کثیر تعداد میں عوام نے شرکت کی۔ بھارتی ہائی کمیشن کے باہر مظاہرے میں مظاہرین نے بھارت اور اس کی عدلیہ کے معتصبانہ رویے کی مذمت کی اور یاسین ملک کی جلد رہائی کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے کشمیریوں سے یکجہتی اور بھارتی سرکار کے مظالم کے خلاف کھل کر نعرے بازی کی۔ کشمیری رہنما راجہ سکندر، لارڈ پاشا، ریحان علی کالے خان، دل پذیر چودھری اور عبد الواسع سمیت بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ مظاہرین نے بھارت کی حکومت اور عدلیہ کے غیر جمہوری رویے کے خلاف احتجاجی یادداشت بھی حوالے کرنے کی کوشش کی، لیکن بھارتی قونصل خانے کے نمائندے نے اسے وصول کرنے سے انکار کر دیا۔ ان لافلی ریسٹ کیے ہوئے ہیں پولیٹیکل پرزنرز، ہمارے کشمیری لیڈرز، ان کو بھی آ کر اور جو انہوں نے سزا دی ہے عمر قید کی یاسین ملک صاحب کو، اور یہ لیڈر ہیں ہمارے، ان کو بھی فوراً رہا کیا جائے۔ آج ہم آئے کشمیری بھائیوں کے لیے اور ہمارا بات کرنے کا ادھر اکٹھے ہونے کا مقصد یہی ہے کہ یاسین ملک کو نہیں، آپ ایک ایک کشمیری کو جا کے پکڑیں، ان کے گھر سے بھی پکڑیں، لیکن یہ تحریک رکنے نہیں والی۔ ہم سب کو اس کے بارے میں اسٹینڈ لینا چاہیے۔ اس ٹائم یونائٹڈ نیشن اسٹینڈ اپ، not just the United Nations, all the Muslims in the world, everyone should see what's happening. اور 4 سال ہو گئے ہیں ایسے ہی چل رہا ہے۔ یاسین ملک 4 سال پہلے ان نے ہاؤس اریسٹ کیا تھا، 3 سال ابھی آج ان نے سپریم کورٹ نے کوئی ہفتے 4-5 دن پہلے سزا دی ہے۔ یہ آئی فیل لائک بہت ظلم ہو رہا ہے۔ کتنے لیڈرز کو آپ قید کر لیں گے، کتنے ہی لیڈرز آپ ان کو ہاؤس اریسٹ کر لیں گے یا ان کو کورٹ جیل دے دے گا۔ جتنے بھی کشمیری دنیا میں ہیں، اگر ہم لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں، اگر انڈیا حق پہ جانے پہ ہم سب کو گرفتار کرے، کیونکہ جو آزادی ہے وہ ایک جرم نہیں ہے، یعنی کہ یونائٹڈ نیشن کی جو ریزولوشن ہے 47، اس کے تحت انڈیا کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو پولیٹیکل پرزنر بنائے جو ایک ڈسپیوٹڈ اسٹیٹ سے ہیں۔ مظاہرین مسلسل کشمیر بنے گا پاکستان اور بھارتی سرکار کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف نعرے بازی کرتے رہے۔ غلام حسین امان، 92 نیوز، UK۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں یوم تکبیر کے حوالے سے مسلم لیگ نون نے تقریب کا اہتمام کیا، جس میں لیگی عہدیداران اور ورکرز کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء نے یوم تکبیر کے حوالے سے کیک کاٹ کر خوشی کا اظہار کیا۔ مزید تفصیلات عمیر علی کی اس رپورٹ میں۔ مسلم لیگ نون ریاض ریجن کی جانب سے یوم تکبیر کی تقریب میں لیگی عہدیداروں اور ورکرز کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ اس موقع پر مقررین نے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف اور مایہ ناز مرحوم ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی کاوشوں کی بدولت پاکستان دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بن پایا اور خطے میں بھارت کی اجارہ داری کا خاتمہ ممکن ہوا۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ پاکستان کے عوام آزاد ہیں اور ہم ایک خود مختار قوم ہے جس نے ہمیشہ ایک جان ہو کر دشمن کی سازشوں کو ناکام بنایا۔ آج بھی مسلم لیگ نون اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر ملک کی دفاع کو مضبوط بنانے کے علاوہ ملک میں معاشی نظام کو مستحکم بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ شرکاء نے کہا کہ پوری قوم میاں نواز شریف اور ان تمام سائنسدانوں کی ہمیشہ احسان مند رہے گی جنہوں نے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا۔ شرکاء نے یوم تکبیر کا کیک کاٹا اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ تقریب سے مسلم لیگ نون ریاض ریجن کے صدر خالد اکرم رانا، سردار شعیب، مرزا منیر، راجہ یعقوب، راجہ عابد، چودھری اختر گجر، چودھری خادم بجاڑ، اجمل منہاج سمیت دیگر نے اظہار خیال کیا۔ عمیر علی، 92 نیوز، ریاض، سعودی عرب۔ عرب یوتھ انٹرنیشنل ماڈل یونائٹڈ نیشن کانفرنس دبئی میں منعقد کی گئی۔ 3 روزہ کانفرنس میں مختلف ممالک کے رہنماؤں، سفارتکاروں اور سماجی و کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔ معروف گلوکارہ سونیا مجید کی پرفارمنس نے سب کو جھوم اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ کانفرنس کا تھیم یوتھ آف دی ڈے، لیڈرز آف ٹمورو تھا۔ مزید تفصیلات سید مدثر خوشنود کی اس رپورٹ میں۔ دنیا عالمی معاشی اور سیاسی مسائل کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے۔ ان معاشی مسائل اور سیاسی تنازعات کو حل کرنے میں عالمی لیڈرشپ ناکام نظر آتی ہے۔ مسئلہ کشمیر، اسرائیل فلسطین تنازع ابھی تک حل طلب مسائل ہیں۔ حالیہ یوکرین کی جنگ کو 3 ماہ ہو چکے، لیکن عالمی رہنما اس کا حل نکالنے میں ناکام ہیں۔ اسی تناظر میں دبئی میں عرب یوتھ انٹرنیشنل ماڈل یونائٹڈ نیشن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ یہ عالمی کانفرنس 27 مئی سے 30 مئی تک جاری رہے گی۔
کی۔ اس کا اصل مقصد دنیا میں امن قائم کرنا اور مسائل کا حل ہے۔ کانفرنس کا انعقاد عرب یوتھ انٹرنیشنل ماڈل یونائٹڈ کے صدر ساحر علی قریشی اور ڈائریکٹر جنرل بیسٹ ڈپلومیٹس فواد علی لانگا کی جانب سے کیا گیا۔ کانفرنس کا مقصد گلوبل ایشوز کا اس پلیٹ فارم کے ذریعے حل نکالا جانا ہے۔ اس میں دنیا بھر کی نوجوان نسل اور سفارتکاروں کو اکٹھا کیا جاتا ہے تاکہ عالمی تنازعات کا تکنیکی حل دنیا کو بتایا جا سکے۔ دبئی میں ہونے والی اس 3 روزہ کانفرنس میں 70 سے زائد ممالک میں یوتھ، سفارتکار، سرکاری حکام اور اہم شخصیات نے شرکت کی۔ کانفرنس میں شوبز انڈسٹری سے وابستہ شخصیات نے بھی شرکت کی اور اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ عرب یوتھ انٹرنیشنل ماڈل یونائٹڈ کے صدر ساحر علی قریشی، ڈائریکٹر جنرل بیسٹ فواد علی لانگا، امارات میں کوسوو کے صدر زبیر حمیتی اور چانسلر آف اسپون یونیورسٹی بینن ریپبلک ایڈنائک تیجوشو، معروف گلوکارہ سونیا مجید اور دیگر کا نائٹڈو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اس کانفرنس کا مقصد نوجوان نسل کو یہ گائیڈ کرنا تھا کہ ان کے ممالک کو درپیش مسائل کو کس طرح سے سفارتی اور سیاسی انداز میں حل کیا جا سکتا ہے۔ وہ یہاں سے سیکھ کر اپنے ملک میں جائیں اور بہتر انداز میں اپنے وطن کی خدمت کر سکیں۔ ڈیلیگیٹس ابھی آئے ہوئے ہیں، یہ ہر کانفرنس کے اندر یہ ریزولوشن پاس کر کے کانفلکٹ سالو کر دیتے ہوتے ہیں۔ دے آلویز ہیو ویری گڈ سولوشنس، لیکن دیز سولوشنز اگر یہی سولوشنز یونائٹڈ نیشنز میں امپلیمنٹ ہونا شروع ہو جائیں تو دیر ول بی نو وار، دیر ول بی نو کانفلکٹس۔ So basically this is the whole purpose of the conference. So it is very important for them to get together, to share their opinions and to have the chance to hear from each other opinions of change. تقریباً 70 سے زیادہ ملکوں کے یہاں پر ڈفرینٹ یوتھ، خاص کر یوتھ اور اس سے بڑے بھی آبزرورز ہم نے یہاں پر باقاعدہ جو ہے ان کو یہاں گیدر کیا ہے تاکہ ڈفرینٹ جو ورلڈ وائڈ ایشوز ہیں وہ یہاں پر آ کر اپنے طریقے سے اپنی صلاحیت کے حساب سے وہ ان ایشوز کو سالو کریں۔ ہمارا مقصد یہ ہے اور جو تھیم ہم نے رکھا ہے وہ یہی ہے کہ یوتھ آف ٹوڈے لیڈرز فار ٹمارو۔ یہی یوتھ ہے جو آنے والے کل کو خوبصورت بنائے گی اور سب ایک دوسرے کے ساتھ آئیڈیاز شیئر کریں گے اور آنے والے ٹائم میں جو جتنے بھی دنیا کے لوگ ہیں اس میں پیس پہنچائیں گے۔ اور میرا بھی یہی کام ہے، میں بھی یہاں آئی ہوں ایک چھوٹا سا اپنی طرف سے رول پلے کر رہی ہوں یہاں پر میوزک کے ذریعے پیس پھیلانے کے لیے۔ My message for youth of today is that they should try and stand up, especially the women. We have been marginalized and we are being, not our husband does not allow us, they don't allow us represent them. I just made mention of it in the hall there that if a woman was a female president in Ukraine or Russia, I don't think they will allow what to happen because we are so passionate and we will not allow our children to die. Dass wir aus Deutschland hierher kommen konnten. Vielen Dank für die Einladung. Die Jugend der Diplomaten ist die Zukunft und wir sind sehr froh, dass wir alle unterstützen können und bedanken uns so. Thank you for the inviting. اس کانفرنس کا تھیم یوتھ آف ٹوڈے لیڈرز آف ٹمارو یعنی آج کی نوجوان نسل اقوام متحدہ میں موجود ایشوز، مسائل اور تنازعات کو سمجھیں اور ان کو حل کرنے کی صلاحیت حاصل کریں، کیونکہ آج کی نوجوان نسل کل کے لیڈر ہیں جن کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کانفرنس میں نائجیریا کے بادشاہ اور ملکہ پاپوا نیو گینی کے سابق وزیر اعظم، معروف فلم پروڈیوسر ماڈل ہنی علی سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی اور اپنے تجربات سے نوجوانوں کو مستفید کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدثر خوشنود، نائٹڈو نیوز، دبئی، متحدہ عرب امارات۔ امارات کی ریاست شارجہ میں معروف پاکستانی سماجی شخصیت عمران خان اور ان کی اہلیہ ڈاکٹر فردوس عمران کی جانب سے روح پرور محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا۔ محفل میلاد میں خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ زندہ پیر گمگول شریف، علامہ ندیم اختر ہاشمی، عالمی شہرت یافتہ نعت خواں، علماء کرام اور بہت بڑی تعداد میں عاشقان مصطفیٰ نے شرکت کی ہے۔ پرنور محفل کا مزید احوال سید مدثر خوشنود کی اس رپورٹ میں۔ بتایا مندیاں نو گل لاؤنا ہوندا کم لجپال۔ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام۔ مسلمان دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں، آقائے دو جہاں محسن کائنات کا ذکر کرنا نہیں بھولتے۔ ریاست شارجہ میں معروف پاکستانی بزنس مین اور سماجی شخصیت عمران خان اور ان کی اہلیہ ڈاکٹر فردوس عمران کی جانب سے زیر سرپرستی خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ زندہ پیر گھمگول شریف، علامہ ندیم اختر ہاشمی روح پرور محفل میلاد کا انعقاد
کیا گیا۔ نقابت کے فرائض شفقت علی قادری نے سر انجام دیے۔ محفل کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ تلاوت قرآن کریم کے بعد معروف ثناء خان، محمد علی قادری، یاسر محمود یاسر، سرفراز مغل، اللہ رکھا مغل اور محمد قاسم نے عقائد و جہاں آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گلہائے عقیدت اور درود و سلام پیش کیے۔ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਠਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਠਾਰ ਮਦੀਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਠਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਠਾਰ ਮਦੀਨਾ خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ زندہ پیر گھمگول شریف علامہ ندیم اختر ہاشمی نے خصوصی خطاب کیا۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و سعادت، آپ کی ذات مبارکہ اور سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ 92 نیوز سے بات کرتے ہوئے میزبان محفل عمران خان، علامہ ندیم اختر ہاشمی، سرفراز مصطفیٰ، صلاح الدین کھوکھر اور دیگر کا کہنا تھا کہ میلاد کے محفلوں میں بڑھ چڑھ کر شرکت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ عشق کی دلیل ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، امارات کی سرزمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو محفل تھی، یہ کمال کی الحمدللہ محفل ہوئی ہے۔ یہ زندہ پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان فیض ہے، جن کے صدقے میں ہمیں یہ محفل نصیب ہوئی۔ الحمدللہ اس میں کثیر تعداد میں ہمارے جتنے بھی یہاں کے قریب 3 اسٹیٹس کے لوگ ہیں، یہ بھی تشریف لے کے آئے۔ سب کو یہاں اللہ تعالیٰ سب کا نصیب عطا فرمائے۔ اس محفل میں الحمدللہ قاری صاحب تشریف لائے اور اسپیشلی طور پر جو ہے یہاں پہ ہم نے ایک عمرے کا ٹکٹ کا بھی اہتمام کیا تھا۔ آج کی یہ عظیم اور پرکیف محفل جو کہ بسلسلہ محفل ذکر جو ہے وہ انعقاد پذیر تھی، اور میں اس پر ڈاکٹر فردوس عمران صاحبہ کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنی عظیم محفل کا انعقاد کیا۔ یہ عمران خان بھائی نے ایک محفل گھر میں سجائی ہے اور قاری شکیل صاحب نے، اور ہمیں یہاں پہ حاضری کا موقع ملا۔ اس سب سے بڑی سعادت ہماری یہ ہے کہ زندہ پیر گھمگول شریف سے ان کے خلیفہ مجاز یہاں پہ موجود ہیں، ان کا ہم نے بیان سنا، ان کی زیارت کی۔ اللہ پاک برکت دے، اور میں ان سب کا بہت مشکور ہوں کہ ان لوگوں کی تفعیل میں ادھر آیا محفل پاک میں، اور اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب کے در پہ میری حاضری قبول فرمائی۔ معروف سماجی شخصیت ہز ایکسیلنسی خزیفہ ابراہیم کی موجودگی میں محفل میلاد میں بذریعہ قرآن اندازی عمرہ کے ٹکٹس بھی تقسیم کیے گئے۔ ملیشیا کے دارالحکومت پترا جایا میں سال کا سب سے بڑا عید میلاد سجایا گیا۔ عید میلے کا اہتمام ملیشیا کے ممبر پارلیمنٹ اور سابق وفاقی وزیر داتو سری تنکو عدنان بن منصور نے کیا تھا۔ عید ملن پارٹی میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ داتو سری تنکو عدنان بن منصور ہر سال عید پر اپنے انتخابی حلقے پوترا جایا کے رہائشیوں کے اعزاز میں گرینڈ عید ملن پارٹی کا اہتمام کرتے ہیں۔ پروکار عید ملن پارٹی کا احوال جانتے ہیں جاوید الرحمان کے اس رپورٹ میں۔ ملیشیا کے دارالحکومت پترا جایا میں جھیل کنارے سجا اس سال کا سب سے بڑا عید میلہ۔ ملیشیا کے ممبر پارلیمنٹ اور سابق وفاقی وزیر داتو سری تنکو عدنان بن منصور کی میزبانی میں سجائی گئی شاندار عید ملن پارٹی میں ملکی اور غیر ملکی ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ کورونا وائرس کے باعث یہ پارٹی 3 سال بعد منعقد کی گئی ہے۔ مہمانوں کے لیے جگہ جگہ انواع و اقسام کے لذیذ پکوانوں اور مشروبات کے سٹال سجائے گئے۔ بچوں، بڑوں، بزرگوں، خواتین، نوجوانوں اور زندگی کے ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے شہریوں نے دل کھول کر عید کی خوشی منائی۔ تقریب کی خاص بات ملیشین مسلمانوں سمیت ملیشیا میں آباد دیگر مذاہب کے شہریوں کی پرجوش شرکت تھی۔ عید ملن پارٹی کے شرکاء میں قرعہ اندازی کے ذریعے کمپیوٹرز، ٹیلی ویژن، ریفریجریٹر، موبائل فونز، سپورٹس بائیسائیکلز اور موٹر بائکس کے قیمتی انعامات تقسیم کیے گئے۔ گرینڈ پرائز قیمتی کار کا انعام پترا جایا میں مقیم خاتون کے حصے میں آیا۔ 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے گرینڈ پرائز جیتنے والی خاتون، انعامات پانے والے خوش نصیبوں اور دیگر شرکاء نے داتو سری تنکو عدنان
عدنان بن منصور کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کی عوام سے محبت، عوامی خدمت اور قائدانہ صلاحیتوں کا کھلے دل سے اعتراف کیا۔ پتراجایا عید میلہ میں ملیشین قوم کے باہمی اخوت، بھائی چارے اور وطن سے محبت کا جذبہ نمایاں تھا، جو مسلم امت سمیت پوری دنیا کے لیے مشعل راہ ہے۔ Yes, everybody have observed a beautiful festival of Salawat Sri Raya organized by Member of Parliament YB Dr. Tunku Adnan, Tunku Mansoor. We have seen the real harmonic beauty of Malaysia today with my camera team Javed Rahman, 92 News, Kuala Lumpur, Malaysia. یوم تکبیر کی مناسبت سے شاندار تقریب کا اہتمام زمبابوے کے شہر ہرارے میں کیا گیا ہے، جس کا انتظام کمیونٹی کی معروف شخصیات حاجی پرویز اور دیگر نے کیا ہے۔ مہمان خصوصی سفیر پاکستان زمبابوے مراد بصیر تھے۔ یوم تکبیر کے حوالے سے مقررین ملک کے سائنٹسٹ، افواج اور اس وقت کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا، جس سے ہمارے ملک کا نام بلند ہوا اور دشمنوں کے دان کھٹے ہوئے۔ تقریب میں پاکستان ٹورزم سفیر چودھری طارق عزیز اور ان کی ٹیم نے شرکت کی۔ کمیونٹی کے سرکردہ شخصیات میں مولانا عتیق احمد چودھری، افتخار بیگا، تصدق حسین بٹ اور دیگر نے شرکت کی۔ تقریب کے آخر میں کیک کاٹا گیا اور وطن عزیز کے لیے دعا کی گئی۔ سعودی عرب میں ابایا فیشن شو کا انعقاد کیا گیا، جس میں عرب روایات کی مناسبت سے خوبصورت اور دیدہ زیب ابایا پیش کیا گیا، جن کو ماڈلز نے پہن کر ریمپ پر خوبصورت انداز میں واک کی۔ مزید تفصیلات عمر علی کی اس رپورٹ میں۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں نامور ڈیزائنر سائمہ عزیز کے ڈیزائن کردہ ابایوں کی نمائش کے لیے فیشن شو منعقد کیا گیا، جس کو دیکھنے کے لیے سعودی اور پاکستانی خواتین کے علاوہ دیگر ممالک کی خواتین کی بڑی تعداد موجود تھی۔ مختلف شعبوں میں کام کرنے والی مختلف ممالک کی خواتین نے ماڈلز کا کردار ادا کرتے ہوئے سعودی، مشرقی اور مغربی ثقافت پر مبنی خوبصورت اور دیدہ زیب رنگوں پر مشتمل ابایوں کو ریمپ پر نمائش کے لیے پیش کیا، جنہیں فیشن شو میں شریک خواتین نے خوب سراہا اور کہا کہ آج کے دور میں کپڑوں میں نت نئے فیشن کی طرح ابائے کو بھی ماڈرن بنایا گیا ہے۔ فیشن شو کی آرگنائزرز اور ڈیزائنر سائمہ عزیز کا کہنا تھا کہ آج کا فیشن شو بریسٹ کینسر کی آگاہی کے لیے منعقد کیا گیا، جس کے لیے سعودی حکومت کے علاوہ شاہی خاندان کی خواتین بھی بریسٹ کینسر کی آگاہی اور خواتین کو اس سے بچانے کی آگاہی مہم میں بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں۔ یہ فیشن شو بہت اسپیشل ہے بیکاز یہ ایک اسپیشل کاز کے لیے تھا which is breast cancer awareness in Saudi Arabia. Azahra Breast Cancer Association یہاں پہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں۔ It is chaired by Her Royal Highness Princess Haifa bint Faisal Al Saud and Princess Haifa herself نے اتنی زیادہ اویئرنیس ریز کی ہے اینڈ میں بھی انہیں کی کاز کو سپورٹ کر رہی ہوں۔ اینڈ آج کا فیشن شو جو ہے یہ بہت زیادہ خاص ہے بیکاز کہ یہ ازہرا بریسٹ کینسر ایسوسیشن کو سپورٹ کر رہا ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ پاکستان اور سعودی عربیہ کو برج کر رہا ہے بیکاز میں پاکستان سے ہوں اور میں نے اپنی پوری زندگی انکلوڈنگ اپنے پورے فیملی کے ساتھ سعودی عربیہ میں گزاری ہے۔ سائمہ عزیز نے کہا کہ آج کے جدید دور میں روایت سے ہٹ کر ابائے میں جدت پیش کی گئی ہے تاکہ یہ ثقافت مزید فروغ پا سکے۔ سعودی ویژن 2030 کے مطابق خواتین کو مختلف شعبوں میں آگے بڑھنے کا موقع فراہم کیا گیا ہے، جس کے ساتھ ہی ابائے میں بھی ایک جدت آ گئی ہے، جس کو سعودی عرب سمیت پاکستان اور دیگر ممالک کی خواتین بھی پسند کر رہی ہیں۔ عمیر علی، 92 نیوز، ریاض، سعودی عرب۔ خبریں آپ نے جانی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔